بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کا کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، وہاں بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہیں، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غم زدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے غمگین ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب میں نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو میں نے اس میں کچھ عورتوں کو عذاب پاتے دیکھا۔ وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے اس کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عورتوں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر بندہ تھوڑی سی پکڑ کر کھینچ لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی کسی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتا ہے، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنے زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، طعنے دیتی تھی، اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کے دونوں پستان کے اندر ایک سلاخ ڈالی گئی تھی، وہ اس طرح کہ ایک پستان کی ایک طرف سے سلاخ ڈالی گئی تھی اور اس پستان میں سے ہوتی ہوئی دوسرے پستان کے اندر سے گزر گئی تھی۔ اس سلاخ کے سہارے اس عورت کو جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا، اندازہ کریں وہ کتنی تکلیف میں ہوگی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ عورت زانیہ تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنے ماں کے بال پکڑ کر کھینچے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس عورت کو بالوں کے ذریعے لٹکایا ہوا تھا اور فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کے بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی، لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا۔
گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے غض مار رہے تھے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔